قرآن پاک کی تفصیلات پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غیب مذاہب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مذہب یا دین جس چیز کو کہتے ہیں وہ غیب ہی کے بیس پر منحصر ہے. مذاہب کا تذکرہ مذہب میں ضرور آتا ہے لیکن وہ ثانویت رکھتا ہے. اس کو کسی دور میں بھی افضلیت حاصل نہیں. مادی دنیا اسے کتنی افضلیت ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طرح تک سوچنے لگی ہے. اس نوجوان نسل کے نام جو ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فیضان سے نو انسانی کو سکون اور راحت سے آشنا کر کے اس کے اوپر سے خوف اور غم کے دبیز سائے ختم کر دے گی اور پھر انسان اپنا ازلی شرف حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نو انسانی میں سے چند افراد کو منتخب فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے سلسلہ ہدایت جاری ہوتا ہے. ان افراد کو آپ انبیاء علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں. انبیاء کے بعد ان کا فیض، ان کی تعلیمات اولیاء اللہ کو منتقل ہوتی ہیں اور اولیاء اللہ انبیاء کے نقش قدم پر ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا مشن ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کو اور جو علمی وراثت انبیاء سے بالعموم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بالخصوص انہیں پہنچی ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. قدرت کے راز و نیاز سے آگاہ اللہ کے دوستوں کی صف میں ایک نام ابدال حق صدر الصدور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. آپ 1898 میں قصبہ خورجہ بلند شہر یو پی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد نے آپ کا نام محمد عظیم رکھا. آپ کا پورا نام قلندر حسن اقرا محمد سید محمد عظیم برخیہ ہے. آپ نجم الطرفین سید ہیں. عالمین میں آپ قلندر بابا اولیاء کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے قصبے میں ہی ہوئی. میٹرک آپ نے بلند شہر سے کیا. انٹر کرنے کے لیے آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا انتخاب کیا. یہیں سے آپ کا میلان درویشی کی طرف ہو گیا. آپ نے استادوں کے استاد واقف اسرار العلوم حامل علم لدنی جناب بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے 9 سال تک روحانی تربیت حاصل کی. 1956 میں قطب ارشاد حضرت ابو الفیض سہروردی کے ہاتھ پر بیعت کی. جون 1960 میں آپ کے نام کے لحاظ سے اور آپ کے رنگ قلندر کی نسبت سے سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی گئی. حضور قلندر بابا اولیاء کا جو بیسک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو محض روٹی کپڑے اور مکان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو پہچانے، خود کو پہچان کر اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف حاصل کرے تاکہ وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پورا کر سکے. آپ کا مرتبہ قلندر ہے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 21 سلاسل کے مربی و مشفی ہیں اور 11 سلاسل کے خانواد ہیں. آپ نے جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو سلسلہ عظیمیہ کا خانوادہ مقرر فرمایا. سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی علم کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اولیاء اللہ کی روحانی سیر باطن سے شروع ہوتی ہے. وہ اپنی روح کے ذریعے اس کائنات میں صعود کی منازل طے کرتے ہیں اور انہیں تخلیق کے مختلف دائروں کا مشاہدہ ہوتا ہے.
قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی اسرار و رموز اور باطن کی سیر سے متعلق ایک عظیم دستاویز لوح و قلم تحریر کرائی، جس میں باطنی دنیا سے متعلق حقائق کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ قلندر بابا اولیاء نے جب کتاب لوح و قلم تحریر کرائی تو وقتاً فوقتاً تشریح کے لیے اپنے شاگرد رشید حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو اپنے دست اقدس سے نقشے بنا کر روحانی دنیا کے اسرار و رموز کو سمجھایا۔ مزید یہ کہ علم لدنی کی تعلیم دیتے ہوئے بھی قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عالم لاہوت، ملکوت، جبروت اور ارض و سما کی تخلیق و تسخیر کے فارمولوں سے متعلق قلمی نقشے بنا کر دیے، اور یہ نقشے نوع انسانی کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 27 جنوری 1979 کو اس دار فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ کی عرس کی تقریبات ساری دنیا میں اور تقریباً 80 بڑے شہروں میں منائی جاتی ہیں۔ اجتماعات ہمیشہ سے مذاہب کا حصہ رہے ہیں۔ آپ کو ہر مذہب میں اجتماع نظر آئے گا، اور یہ اجتماع سالانہ بھی ہوتے ہیں، کئی سال بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو تعلیمات آگے بڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ تقریبات 4 روز پر مشتمل ہوتی ہیں، جو کہ 25 سے 28 جنوری تک ہوتی ہیں، اور یہ 4 دن مرکزی مراقبہ حال کراچی میں ہوتے ہیں۔ عرس کی تقریبات یورپ، رشیا، امریکہ، کینیڈا کے علاوہ جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے کراچی، لاہور، مانچسٹر، لندن، اس کے علاوہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات، ان سب جگہوں پر منعقد ہوتے ہیں۔ یہ دور سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں کوئی بھی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو فطرت کے مطابق اور سائنسی توجیہات کے ساتھ پیش نہ کریں۔ سلسلہ عظیمیہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر تفکر کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ہماری تعلیمات قرآن کی مدد سے قدرت کے بنائے ہوئے نظام اور النفس و آفاق میں تفکر پر مشتمل ہے۔ Like the soul is responsible for the movement of this physical body. Like the soul makes us move, drink, sleep, eat, and so on. Without the soul, the physical body is nothing. With your physical body, we all know that we can move, we eat, we sleep, we have feelings. And you've just said now that in your dream state, again, you move to various places, often places which are thousands of miles away, and experience emotions that still linger with you once you awaken. When you're enlightened, you begin to recognize your soul, and your soul then begins to recognize Allah. And this is because your soul has already seen Allah in its past. سلسلہ عظیمیہ میں نے یہ بات خاص طور پہ نوٹ کی کہ یہ ایک علمی سلسلہ ہے۔ اس میں فوکس جو ہے وہ زیادہ تعلیم و تربیت پہ ہے۔ پہلے تربیت ہے، پھر تعلیم ہے۔ پریکٹیکل کرو گے تو نالج ملے گا۔ دنیا بھر سے یہاں لوگ آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، جاپان سے، پورے پاکستان سے آتے ہیں، اور یہاں سے وہ اپنے روحانی تشفی لے کے واپس جاتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے جو یہاں انتظامات فرمائے ہیں، میرے خیال میں نے اس جیسی جگہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی، اور بالخصوص کراچی میں بھی کہیں نہیں دیکھی۔ جیسے ہر وقت یہاں صفائی کا انتظام ہے، اور ہر چیز سسٹمیٹیکلی ہے۔ بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھی تربیت ملتی ہے، واقعی اتوں کچھ حاصل ہوندا وا۔ دنیا تے جنت دیکھنی ہے تے ایتھے آن کے جنت دیکھ سکتا بندہ۔ ان کو مرکزی مراقبہ حال میں، جامعہ عظیمیہ میں، اور جو آس پاس عظیمی بہن بھائی رہتے ہیں ان کے گھروں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ عرس کی تقریبات میں ان کو 3 وقت لنگر فراہم کیا جاتا ہے۔
جامعہ عظیمیہ میں نمازوں کے اوقات میں لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے، نمازوں کے بعد مراقبے کرائے جاتے ہیں۔ Занимаются медитацией, читают зикры. Я тогда не знал, что это такое. И в какой-то момент мне предложили попробовать. Мне было любопытно, я решил попробовать. Мне сказали, что я могу просто сесть, расслабиться, закрыть глаза. Мы сидели в комнате, было темно. И я действительно расслабился, закрыл глаза, ни о чем не думал, ничего не представлял. И услышал звук дождя. By doing muraqabah, we can take ourselves in this situation where we say that it's a peace of mind. I'm performing muraqabah since last 15 years. हज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी नज़र में रूहानी इल्म सीखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो मुराक़बा है। और हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब की एक किताब भी है जिसका नाम ही मुराक़बा है। तो इसमें उन्होंने रूहानी इल्म सीखने के लिए बहुत से तरीके भी बताए हैं और मुराक़बा जात भी बताए हैं। इन स्टॉल्स में रूहानी उलूम को साइंसी बुनियादों पर आम फहम ज़बान में समझाने की कोशिश की जाती है। इस साल हमने शऊर ला शऊर प्रोडक्शन के तहत हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब के ज़ेरे साया टेलीपैथी पार्ट 2 बनाई है, जिसके अंदर हम टेलीपैथी पार्ट 2 के अंदर मावराई उलूम के बारे में बता रहे हैं और वो जदीद साइंसी और आसान तरीके से हमने इस फिल्म में पेश किया है। इसकी जो तालीमात है वो हमें ऑडियोज़ में, वीडियोज़ में, किताबों की सूरत में, पम्फलेट्स की सूरत में, बुकलेट्स की सूरत में हर जगह इसके दस्तावेज जो है वो मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिकेटेड है। हम यहाँ अज़ीमियत प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में 13 से 25 साल तक की उम्र के नौजवानों और बच्चों को शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम में हम यूथ को रूहानियत से रोशनास करवाते हैं और हम यूथ को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी मिशन यानी अल्लाह के इरफान की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। उर्स की तकरीबात में 27 जनवरी का दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस रोज़ मरकज़ी मुराक़बा हाल में इतर लगाई की तकरीब मुनक़्क़िद होती है। उसके बाद हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर चढ़ाई जाती है और फातह ख्वानी होती है। शाम के वक्त मरकज़ी मुराक़बा हाल से मुत्तसिल ग्राउंड में एक बड़ा पंडाल सजाया जाता है जिसमें हाज़रीन की बड़ी तादाद शिरकत करती है। इस प्रोग्राम में मुहक़्क़िक़ीन अपनी तहक़ीक़ बयान करते हैं। एक दीवाना कलंदर ने देखो कितने दिए जलाए, मैंने एक मंचले अज़ीमी को उनकी उल्फत में मिटते देखा है, फिर तो लाखों हसीन जमानों को उनके पाँव में गिरते देखा है। हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब आखिर में खिताब फरमाते हैं जिसमें आप मुहक़्क़िक़ीन की तहक़ीक़ को सराहते हैं और हाज़रीन को अल्लाह के इरफान की तरफ राग़िब करते हैं। It is all the same thing that I have learned, about keeping the relationship with Allah and the love between us and Allah subhanahu wa ta'ala. And that we must be connected to the Prophet Muhammad sallallahu and to our teachers, that they are teaching us this path. It was absolute peace when I came here. There was no doubt and there was no questioning of anything. Everything was, and I gained such peace from that and was able to recognize my own self. معلمي أنا خواجة شمس الدين عظيم يعلمنا كيف يسوون مراقبة. أنا جيت هنا عشان أشارك في عرس قلندر بابا أولياء رحمة الله عليه، وأعرف عشان أعرف معرفة النفس، معرفة نفسي ومعرفة ربي أنا. Это очень глубокое знание. Рассказать об этом коротко очень трудно. Но то, что со мной произошло за это время, это истинное рождение. 3 दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं और उस 3 दिन का माहौल जो है वो बड़ा इल्मी और रूहानी माहौल था, जिसमें हमने
اولیاء اللہ کی تعلیمات کو آپس میں اجتماعی طور پر ڈسکس کیا ہے اور انفرادی طور پہ بھی اس پہ غور و فکر کیا ہے، اور اس طرح کا یہ ماحول لگتا ہے کہ جیسے قرون وسطیٰ میں خانقاہی نظام دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ ہم یہاں سے یہ میسج لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے روحانی استاد کے مشن کو صحیح معنوں میں آگے بڑھانے کے لیے جو ضروری طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ صدقے دل سے عمل کریں اور ان کی جدوجہد کا حصہ بنیں، اور جس طرح وہ چاہتے ہیں پریکٹیکلی ہم اس طرح اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لائیں تاکہ مرشد سے جو عقیدت کا طریقہ ہے وہ صحیح معنوں میں پورا ہو۔ سلسلہ عظیمیہ میں شامل ہیں مراقبہ ہال، مسجد، لائبریری، یونیورسٹی، ہسپتال اور روحانی علوم کی درسگاہ۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے سلسلہ عظیمیہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ہم ہر مکتبہ فکر کو بغیر کسی رنگ و نسل و مذہب کے دعوت دیتے ہیں۔ انسانیت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں جبکہ انسان فطرت سے دور ہو رہا ہے، روحانی علوم ہی بقا کا سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات قرآن کی روشنی میں علوم کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ سلسلہ عظیمیہ میں جوق در جوق شامل ہو رہے ہیں۔ اجر عظیم یہ ہے کہ وہ اس جسمانی معلومات کے ساتھ ساتھ اس بات کو کسی بھی طرح یقین کے درجے کو پہنچا دیں کہ جسم جو ہے ایک لباس ہے، اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب روح کے تابع ہے۔ جو جس چیز کے تابع ہے اس کو اگر یاد کر لیا جائے گا تو پھر یہ روح پہلے بھی کام آئی جہاں مزل میں تھے، یہاں بھی کام آئی، اور روز آپ کو بڑھا بھی رہی ہے، گھٹا بھی رہی ہے، بالغ باشعور بھی کر رہی ہے، دماغ کمزور بھی کر رہی ہے، بڑھاپے میں آپ کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ تو اصل جو چیز ہماری ہمدرد ہے، جو اللہ کے لیے کی طرف سے آپ کی خدمت گزار ہے، وہ روح ہے۔ واللہ کہ یہ خود کو نہیں پہچانے، افسانہ و افسوں میں رہے فرزانے، قدرت کا عطیہ خود ہی قدرت ہے عظیم، یہ بات سمجھتے ہیں فقط دیوانے۔ پتہ توحید کا کلندر اولیاء، کلندر اولیاء، کلندر اولیاء، وہ خود ہی ناؤ خود سمندر، مکان بھی لا مکان کے اندر، وہ بابا